حدیث صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا۔ بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و شتم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جلسے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے۔ اس حدیث کو تو نکال دو کتب حدیث میں سے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا کہ مسلم شریف میں حضرت امیر معاویہ ان کے گروہ کو باغی ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کی حدیث پڑھی اور فی باغیہ کے لفظ پہ زیادہ زور دیا کہ مسلم شریف میں آیا، حضور نے فرمایا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو وہ باغی گروہ کس کا؟ جی حضرت امیر معاویہ کے فلاں فلاں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ نے فی باغیہ کے لفظ تو مسلم شریف سے نکالے ہیں، تو اگر مسلم شریف سے ہی ایک اور مقام میں پڑھ دوں تو انہوں نے فی باغیہ کے لفظ پڑھے ہیں نا، اور ان کو جناب چسپاں کیا ہے صحابہ پہ، حضرت امیر معاویہ پہ اور ان کے گروہ پہ۔ تو میں نے کہا جناب سن لیجئے، اسی مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بھی بین الفئتین عظیمتین، فرمایا یہ میرا سردار بیٹا حضرت حسن، یہ میرا سردار بیٹا امام حسن، یہ دو مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہاں فی باغیہ کے لفظ تمہیں نظر آ گئے، یہاں فی عظیمہ کے لفظ کیوں نہیں نظر آئے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اب یہ بات بڑی خاص ہے، فی باغیہ فی عظیمہ نہیں ہے، اور جس کے لیے میرے نبی فی عظیمہ کے لفظ فرما رہے ہیں اس پہ فی باغیہ کے لفظ فٹ نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے فی باغیہ کوئی اور ہے، فی عظیمہ کوئی اور ہے۔ فی باغیہ وہ ہے جس نے حضرت عمار کو قتل کیا، وہ خارجیوں کا ٹولہ تھا جو دونوں طرف گھسا ہوا تھا، اور فی عظیمہ وہ یہ گروہ تھا جس سے امام حسن پاک نے صلح کی۔ تو میرے نبی نے اس گروہ کو فی باغیہ نہیں کہا، فی عظیمہ کہا، اور من المسلمین مسلمانوں میں سے ان کو مسلمان بھی کہا، فی عظیمہ بھی کہا، اور حضرت امام حسن کی صلح کا بھی بتایا۔ اور امام حسن پاک نے اگر وہ باغی تھے، اب میرے مخاطب طاہر القادری نہیں، وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اور جہنمی کہتے ہیں، ان بدبختوں سے پوچھنا چاہوں گا، رکھو سر پہ قرآن، حضرت امام حسن نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ مولا علی کا بیٹا مولا حسن وہ بیعت اطاعت کرے، یہ باقاعدہ میرے سارے کلپ موجود ہیں ریفرنسز کے ساتھ، بیعت اطاعت کرے میرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، آپ ان کو باغی کہنے کے چکر میں اور جہنمی کہنے کے چکر میں۔ میں نے کہا طاہر القادری صاحب بزرگوں کو آپ نے کوٹ کیا، میں بھی ایک بزرگ کو کوٹ کرتا ہوں، بدر الطریقہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت محدث فقیہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہار شریعت کے جناب والا امامت کبریٰ کے چیپٹر میں یہ بغاوت پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا گو کہ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فی باغیہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، مگر اب چونکہ باغی کا لفظ معاند، سرکش اور دشنام یعنی گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اب کسی صحابی کے لیے بھی لفظ باغی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر فی باغیہ کے لفظ انہی کے لیے استعمال ہوئے تو بغاوت تو پہلے ہوئی، صلح تو بعد میں ہوئی۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ فی باغیہ کے لفظ خواہ مخواہ آپ نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے جو جناب والا لشکر والے تھے ان پہ اگر آپ نے فٹ کرنا ہی ہے، چلو میں اس پہ ضد نہیں کرتا، لیکن یہ تو مانو نا کہ فی باغیہ کی ٹرم اس وقت تک استعمال ہوئی جب انہوں نے خروج کیا بقول آپ کے،
بقول آپ کے جب انہوں نے بغاوت کی، جب خروج بھی ختم، بغاوت بھی ختم، مولا حسن پاک نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، صلح کر لی، اب فیہ باغیہ نہیں، اب فیہ عظیمہ کے لفظ استعمال ہوں گے۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ